منور میری آنکھوں کو وہ میرے شمس و ضحا کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون السابقون اولئک المقربون، صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے اللہم صلی علی۔ بعد درود لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامے کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ و قراء، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ میں نے کہا خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ یہ تھوڑی جواب ہوتا ہے، الحمدللہ۔ عادت ڈالیے اللہ کا ذکر کرنے کی، جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو کہو الحمدللہ، جب کوئی آپ پر کوئی احسان کرے تو کہو جزاک اللہ، اور جب کسی اچھی چیز کو دیکھو تو کہو ماشاء اللہ، اور اچھا لگے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ عادت ڈالو اللہ کے ذکر کی۔ حدیث قدسی میں آیا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ بخشے گا تو وہ رو کے عرض کرے گا رب العالمین تو نے مجھے کیوں بخش دیا؟ مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے کبھی تیرا کہنا مانا ہوں، میں اتنا بدکار گنہگار، تو نے مجھے کیوں بخش دیا؟ اللہ فرمائے گا وہ بندے تو بھول گیا مگر تیرا رب بھولنے سے پاک ہے۔ ایک دن تو رات میں سویا تھا اور سوتے سوتے تو نے کربٹ بدلا، اور کربٹ بدلتے بدلتے تو نے کہا تھا، حالانکہ تجھے شعور نہیں تھا، مگر تو نے کہا تھا یا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اتنا پسند آیا میں نے تجھے اسی وقت بخش دیا تھا۔ جتنے لوگوں کو مرنا ہو وہ سارے میری تقریر سنیں، دھیان سے بیٹھیں۔ میں کوئی مذاق کا جملہ نہیں کہتا ہوں کبھی ممبر پر، اور وہ مذاق نہیں کر سکتا۔ یقین جانیے میں اپنی تقریر ایسی ہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر میری تقریر کرنے کے بعد میں خود مر جاؤں تو میرا رب مجھے بخش دے۔ میں آپ کو نہیں کہوں گا، آپ کو برا بھی لگ سکتا ہے، آپ کو برا لگ سکتا ہے میں آپ کو موت کی بات کہوں، مگر مجھے آپ کتنی بار کہیے مجھے برا نہیں لگے گا۔ اپنے انجام کو سوچ کے رونا یہ عقل مند لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں اگر زندگی کا کوئی اور مطلب نہ بھی سمجھ میں آئے نا تو ایک مقصد سمجھ لو وہ موت ہے۔ بیٹھے آپ نے تقریر سننی ہے، میں نے بیان کرنا ہے، میں تو آپ لوگوں کا خادم ہوں۔ یہ ناظم صاحب نے میری جتنی تعریف کی ہے یہ ان کی اپنی محبت ہے، میں تو خادم ہوں، خدمت گزار ہوں، میری اوقات نہیں، یہ جتنے علماء ہیں ان سب کا خادم، میری کوئی حیثیت نہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے۔ جب مولا علی کی پہلی ملاقات اویس کرنی سے ہوئی، توجہ ہے عنوان سے بات ٹکرا رہی ہے تھوڑی سی، جو پہلی ملاقات ہوئی وہ بھی کہاں؟ عرفات کے میدان میں۔ تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز سے فارغ ہوئے تو مولا علی نے کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کا بندہ۔
مولا علی بولے تمہارے باپ نے تو کوئی نام رکھا ہوگا نا، ماں باپ نے؟ تو رو کے بولے علی اگر مجھے میرا اللہ بخش دے تو میرا نام اویس قرنی ہے، اور اگر نہ بخشے تو کیا نام؟ جن کے بزرگوں کی عاجزی کا عالم یہ رہا، آج ان کے بڑے بڑے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں وہ بڑا تکبر کرتے ہیں. بھائی نہیں بھائی. اب میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں تو بڑا اچھا ابھی آپ نے فہیم اختر صاحب کو سنا ہے. اچھا یہ پڑھ رہے تھے، ان پر انعام آ رہا تو میں بڑے خوش ہو رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رمضان میں مدینہ شریف جا رہے ہیں، سارے پیسے وہی خرچ کریں گے جا کے. یہ ماشاءاللہ ایک بار جا چکے ہیں، دوسری بار مدینہ جا رہے ہیں، اور میں ان کی خدمت میں جا رہا ہوں. ان کی خدمت کے لیے توجہ نہیں میری بات پر. ایک شاعر صاحب پڑھ رہے تھے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ. تو میں نے نا بعد میں ان کی گاڑی بیٹھ کے کہا، میں نے کہا تمہیں جھوٹ بولنے کے لیے ممبر ہی ملتا ہے؟ کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا تم کہہ رہے تھے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ. بولے اس میں جھوٹ کیا ہے؟ میں نے کہا اگر بات سچی ہوتی نا تو تم 8 لاکھ کی کار نہیں خریدتے، 1 لاکھ خرچ کر کے مدینہ شریف چلے جاتے. ایک میں نے حاجی صاحب کو دیکھا، وہ ایک مالدار کو میں نے دیکھا، سیٹ کو، اس پہ حج فرض ہو چکا تھا اور وہ بھی کئی بار کا، مگر وہ عمرے کی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے عمرہ کرا دے. میں نے کہا بھائی تجھ پہ حج فرض ہو چکا ہے. حضور نے فرمایا جس پہ حج فرض ہو جائے اور پھر وہ نہ کرے اور اسی حالت میں مر جائے تو فرماتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے. تو اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے. آمین. مال و دولت کیا چیز ہے؟ میں نے تقریر تو کرنی ہے ایک عنوان کے تحت. مائک بہت اچھا ہے، تعریف کر رہا ہوں تو اور اچھا کر دیجیے، کوئی بات تھوڑی نہیں. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ تو ابھی ہمارے قاضی عبد القیوم صاحب قبلہ اور ہمارے سارے علماء بیٹھے ہیں، علی رضا صاحب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، سب آپ لوگ ہیں. سب کے نام نہیں جانتا ہوں، کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے. اصل میں نام ہی نہیں لیتا ہوں اس وجہ سے کہ کوئی رہ جاتا ہے تو وہ بیچارے سمجھتے ہیں ارے بھائی آپ کو ہمارے نام لینے سے کیا ضرورت ہے. آپ یہ غور تو کریں ہم سب کتنے نصیب والے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنا کے پیدا کیا ہے. اللہ نے ہم پر کرم کیا. عاقب رضا الہ آبادی نے بڑا اچھا پڑھا، ہمارے کافی حضرات اچھا تشریف رکھتے ہیں. میں نے تقریر تو کرنی ہے مگر 2-3 شعر پڑھنے کی طبیعت ہے اگر آپ سے. میری آواز اتنی اچھی تو نہیں ہے جتنی فہیم صاحب کی آواز ہے. مطلب اس حکم سے باہر ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ جس کی آواز زیادہ خراب ہو وہ محفل میں نعت نہ پڑھے، اس سے نعت کے تقدس کے پامال ہونے کا خطرہ ہے. تو میں نے جو ہے نا وہ اس حکم سے باہر آواز ہے میری، تو 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں. اجازت دیں گے؟ بتائیں آپ. مجھے بھی 10 سال ہو گئے کہتے ہوئے سبحان اللہ کہیے. کہتے وہ ہو گئے، لوگ خود نہیں کہتے. اللہ نے پوچھ لیا تو بندہ تو میرا ہی تھا مگر میرا نام بھی کسی کہنے سے لیتا تھا. پھر کیا ہوگا جب بندہ دل سے کہتا ہے نا سبحان اللہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے اللہ. تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے میرا بندہ. تو اللہ تو پاک تھا، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے. مگر جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ تو پوچھتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے. عرض کرتا ہے مولا وہ تجھے پاک کہہ رہا ہے. فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا. میرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ. پڑھتا ہوں 2-3 شعر ہلکا سا بھائی آواز ٹھیک. اپنی ذہن میں
مجھے کتنا اچھا ہو کہ حضور کے قدموں میں موت آ جائے. غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا. علامہ حسن فرماتے گر وقت اجل سر تیری چوکٹ پہ دھرا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی, اور درے رسول پر جس دم غلام کا سر ہو, قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کریں, یہ سماعت کریں. موت پر میری شہیدوں کو برشتا موت پر میری شہیدوں کو برشتا موبائل والے بھائی پلیز سٹ ڈاؤن, کوئی مسئلہ نہیں, بچوں کا ہی پیسہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے دینے دو, بچے بھی موقع تلا دو, موقع سے شکار کر رہے ہیں. بیٹھے آرام سے, بیٹھے آرام سے, ذرا بات کرنے دیں مجھے. میں نعت نہیں پڑھ رہا, لیجیے میں نہیں پڑھ رہا, آپ بیٹھ جائیں, میں نعت نہیں پڑھوں گا, تقریر نہیں کروں گا, بیٹھ جائیں. آپ نے مجھے بہت نواز دی, اب نہ دیں, بیٹھ جائیں, پیسے نہ دیں مجھے, بیٹھ جائیں, تقریر میں نہیں کر پاؤں گا. آپ پیسے دو گے تو تقریر نہیں کر پاؤں گا, بیٹھ جائیں. یا پھر یہ بھیڑ نہ لگاؤ, بھیڑ نہ لگاؤ, کچھ رکھ دو یہاں. دیکھو میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں, ایک حدیث تو یہ حضور نے فرمایا جو نذرانے کو منع کرے گا ایک دن بھیک مانگے گا تو بھیک بھی نہیں ملے گی, ایک حدیث تو یہ. اور دوسری چیز میں منع نہیں کر رہا ہوں, دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی 100 روپے دینا چاہے کسی کو نذرانے میں اور وہ ایک ہی بار دے دے تب بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے, اور 10 کے نوٹ 10 بار دو تب بھی ثواب اتنا ہی ملتا ہے. یہ دونوں باتیں سن رہے ہیں, مطلب بھیڑ میں لگایا بیٹھے.
ارے کوئی بات نہیں اچھا، آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ بہت نیک آدمی ہیں، مطلب کی ہونے دیں، یہ کو کم کریں بھائی، علی رضا بھائی بیٹھے، یہ کو کم کریں۔ بابا ایک کلندر بابا بیٹھے، میرے حسن ہے، دیکھیں حسن محفلوں میں رونے کا مزاج بنائیں، اگر رو نہ سکے تو سنجیدہ ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جہاں علماء بیٹھے ہو نا، علماء، وہاں بے تکلف ہنسنا یہ زنا کرنے سے برا کام ہے، تو ہنسنے سے بچا کریں، مسکرانا سنت ہے۔ بیٹھے ہیں بس لوگ ان کا حساب کر دو، پہلے دے دو جلدی سے، زیادہ دے دو مگر جلدی سے ہٹو، میں تقریر نہیں کر پاؤں گا ورنہ۔ بیٹھ جائیں، ہاں بس بس مہربانی ہے، بیٹھ جائیں، بس تقریر شروع کرو۔ آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت، جو دوسرے کو دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ جو دوسروں کو دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وقت۔ اور زندگی کا اگر کوئی دوسرا نام ہوتا تو مولا علی فرماتے ہیں وقت ہوتا۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ تو سانس لے رہا ہے، میری نظر میں سانسیں ہیں، تیری نظر میں سانسیں ہیں، مگر میری نظر میں موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہیں۔ ایک لڑکے کو میں نے دیکھا، اس کے باپ مر چکے تھے دلی میں، تو اس نے 20 لاکھ روپے اپنے ڈاکٹر کے سامنے رکھے، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کوئی صورت کرو، میرے باپ سے 10 منٹ بات کرا دو۔ تو اس نے کہا کہ تم پاگل ہو کیا، تمہارا باپ مر چکا ہے۔ تو اس نے کہا 25 لاکھ لے لو۔ وہ ڈاکٹر چلا گیا، کہنے لگا میں ایم سوری، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، یہ اللہ کا کام ہے، میرا نہیں ہے۔ وہ تو چلا گیا، وہ 50 لاکھ کہنے لگا، 1 کروڑ کہنے لگا۔ بعد میں نے اس سے کہا بھائی تم اتنا بات کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا سید صاحب یہی میرا باپ تھا، بوڑھا، مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، میں اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ آج جب یہ بیمار ہو کے انتقال کر گیا تو میں 50 لاکھ روپے لے کے پھر رہا ہوں، مگر 10 منٹ مجھے باپ کی صحبت نہیں مل پا رہی ہے۔ 10 منٹ میاں 1 کروڑ کے لیے خریدے جا سکتے۔ یہ لگ رہا ہے جیسے جنگ کا اعلان کر کے جا رہا ہے، سلام نہیں کر کے۔ بیٹھے آرام سے، بڑے بڑے عجیب لوگ ہیں، کچھ لوگ تو بس جو ہے وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ میرے منہ میں بڑے بڑے سخت لفظ آتے ہیں، میں اتنا حاضر جواب انسان ہوں، کچھ بھی کہہ میں روک دیتا ہوں۔ ممبر رسول ہے، ضروری ہے کہ اتنا لمبا سلام کر کے جانا کہ جیسے قیامت کے دن ملے گا آپ جا رہے ہیں، تو ہے کہ بیٹھے آرام سے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وقت سب سے قیمتی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھیں گے نا یہ تقریر آخری تقریر ہے، تب تو آپ کو کچھ ملے گا، ورنہ نہ تو مجھے ملے گا نہ آپ کو کچھ ملے گا۔ یہاں بیٹھنا بھی بیکار ہے، سننا بھی بیکار ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو۔ اور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز کا لطف چاہتے ہو تو ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو، ہر نیکی کو آخری سمجھ کے کرو۔ نیکی اور نماز آخری سمجھ کے پڑھو۔ سری سختی حضرت شیخ معروف قرضی کے مرید جنید بغدادی کے پیر کہتے ہیں جنید میرے بیٹے میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میں تصور کرتا ہوں کہ کعبہ میرے سامنے ہے، تو چونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں نا تو میرے بیٹے اب کعبہ میرے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اور پھر میرے بیٹے دوسرا تصور میں یہ کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کہ میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں اور میں جہاں نماز پڑھ رہا ہوں یہ پل صراط ہے، ہو سکتا ہے کٹ کے جہنم میں گر جاؤں۔ تیسرا میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کہ میرے پیچھے اسرائیل کھڑے، میں آخری سجدہ کرتا ہوں تو جیسی سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہو سکتا ہے میری روح نکل جائے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو اثر سے مغرب نہیں پڑھ پائے، مغرب سے عشاء نہیں پڑھ پائے، عشاء سے جو ہے وہ فجر نہیں پڑھ پائے، فجر سے ظہر نہیں پڑھ پائے، تو میں آخری سجدہ کر کے کہتا ہوں مالک بوڑھا انسان ہوں، ہو سکتا ہے آخری سجدہ ہو، میری سجدے کو قبول کر اور میرے اوپر فضل فرما۔ کہتے ہیں یہ سب کرتا ہوں مگر پھر بھی یقین نہیں کہ نماز پوری میری نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عباس فرماتے حضور کے چچا کہ حضور نے ایک جگہ استنجا فرمایا اور سرکار دو عالم کو جا کر کے وضو کرنا تھا، 15 یا 12 قدم دور پانی تھا، حضور نے تیمم کرنا شروع کر دیا۔ تیمم تب ہوتا ہے جب پانی نہ ہو، تو کہتے ہیں میں نے اس کی یا رسول اللہ
پانی موجود ہے، یہ آپ تیمم کیوں فرما رہے ہیں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا میرے چچا مجھے پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، مگر پھر بھی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ میرے حضور فرما رہے، میرے آقا کریم ارشاد فرما رہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے۔ میں نے 5 سال کے بچوں کو اپنی گود میں اٹھا کے قبر میں رکھا ہے۔ خدا کی قسم اگر موت نہ اگر عمر کے حساب سے آتی تو مجھے آتی، 5 سال کے 2 سال کے 1 سال کے بچے کو نہیں آتی۔ ہم سب موت کے طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، قریب قریب مر جائیں گے مگر ہمارے وقت خراب کر رہے ہیں۔ ہم یہ ہر چیز کو مذاق سمجھتے ہیں، تقریر ہماری مذاق ہے۔ میاں اتنا بڑا کورونا کی لہر آئی، نہ جانے کتنے لوگ مر کے مٹی میں چلے گئے، میرے باپ میرے دادا میرے پردادا سارے قبر میں چلے گئے، مگر پھر بھی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے پھر موت کے لیے کوئی انگیج ہوگا، میرے طرف کوئی جو ہے وہ پیغام آئے گا۔ داڑھی کے بال سفید ہو جانا یہ موت کی پہلی علامت ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، ہاتھ پیروں کے کمزور ہو جانا یہ موت کی پہلی علامت ہے۔ آپ مجھے بتاؤ صحابہ کرام 30 سال جینے کے بعد پھر سجدوں میں روتے تھے، کہتے تھے کیا پتا اب 30 سال جی چکے آگے زندگی چلے کیا نہ چلے۔ میاں جب تیز ہوائیں چلتی تھی تو صحابہ سجدے میں گر جاتے تھے، کہتے تھے کہ قیامت تو نہیں آ گئی، حضور نے جس کی خبر دی ہے آندھی آتی تھی تو صحابہ کے کلیجے ہل جاتے تھے۔ مگر کیا ہوا ان دنوں کو کہ آج ہم نے اپنا وقت برباد کرنا شروع کر دیا۔ ارے زندگی وقتی کا تو نام ہے مگر وقت برباد کیا جا رہا ہے۔ کبھی چوراہے پہ کھڑے ہو کر وقت اسے دینا چاہیے تھا جس نے تمہیں وقت دیا ہے، اور یاد اسے کرنا چاہیے تھا جس نے تمہیں یاد کیا ہے۔ مگر نوجوان نسل پوری بھول چکی ہے، جتنے نوجوان ہیں یہ موبائل والے اور جتنے نوجوان لڑکے، ان سے میں اپنی بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ نے آپ کو کون کتنا یاد کرتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ آدھی رات کا وقت ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے چلے جانا چاہیے، مگر نہیں جانا چاہیے۔ اس کا ذکر ضرور سننا چاہیے جو پوری رات جب آپ کے لیے دعا کرتے تھے تو پیروں پہ برف آ جاتا تھا، جب وہ رات کو سجدہ کرتے تھے تو ان کی آنکھیں سوج جایا کرتی تھی۔ میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں حج کے موقع پر دعا مانگنا عرفات کے میدان میں سنت ہے، وہ بھی بغیر کسی ٹوپی کے، بغیر کسی سائے کے، یعنی چلچلاتی دھوپ، مکے کی دھوپ، سخت دھوپ، اس میں دعا مانگنا سنت ہے۔ جب میں 2017 میں گیا تو آدھا گھنٹے دعا مانگ پایا، پھر ہمت نہیں کری۔ پھر جب 2019 میں دوسرے حج پر گیا تو میں نے 45 منٹ دعا مانگی، مگر پھر میرے اوسان خطا ہو گئے، میں کچھ لوگ بے ہوش بھی ہو گئے۔ ہم خیمے کے اندر آئے، خیمے میں AC لگی تھی، مگر پھر ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں عرفات کے میدان میں آخری حج کے موقع پر اللہ کے رسول نے پیغمبر اسلام نے دونوں ہاتھ پھیلا کے دعا مانگنی شروع کی تھی۔ اللہ اکبر کہتے حضور دعا مانگتے مانگتے اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پہ رکھتے ہیں اور پھر سسک کے امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے نہیں، 4 گھنٹے نہیں، 5 گھنٹے نہیں، لگاتار 6 گھنٹے تپتی ہوئی دھوپ میں حضور کھڑے رہے اور ہم جیسے غلاموں کے لیے دعا کرتے رہے۔ اللہ اکبر، حضور ہمیں یاد کرتے رہے۔ کیا مجھے بتاؤ تم سونے سے پہلے حضور کو یاد کرتے ہو؟ نہیں۔ اٹھنے کے بعد کرتے ہو؟ نہیں۔ تم دن میں یاد کرتے ہو؟ نہیں۔ تمہارے کاروبار، تمہارے بچے، تمہاری بیوی سب یاد ہے، مگر پیغمبر کو سب بھلا چکے ہیں۔ اپنا وقت برباد کرنے والوں یہ بتاؤ کہ کروڑوں روپے کا بھی 1 گھنٹہ نہیں مل سکتا، 10 منٹ نہیں مل سکتے، تو تم نے اپنا وقت کہاں دینا شروع کیا ہے؟ اپنے موبائل میں جاؤ اور یوٹیوب کی ہسٹری میں دیکھو کہ تم نے کتنی فلمیں دیکھ ڈالی، کتنے تم نے ناٹک دیکھ ڈالے، کتنی تم نے موویاں دیکھ ڈالی۔ بتاؤ کیسے زندگی برباد کر رہے ہو؟ تم نے انسٹاگرام میں کتنا وقت گزارا ہے، تم نے فیس بک پہ کتنا ٹائم اپنا خراب کیا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتانا میرے بھائی، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تیرے یہ وقت واپس آ سکتا ہے جو تو نے برباد کیا ہے؟ مجھے بتا، تو نے فیس بک والے کو تو ٹائم دیا، تو نے انسٹاگرام والے کو تو ٹائم دیا، تو نے یوٹیوب والے کو بھی ٹائم دیا، یہ بتا مدینے والے کو ٹائم دیا تو نے کہ نہیں دیا؟ بتا۔ اگر کی بربادی چلی جا رہی ہے، وہ نوجوان، وہ میرے دوست،
او میرے چھوٹے بھائی، او میرے نوجوان، اے جوانی کے نشے میں چور، یاد رکھ تیری جوانی ڈھلتی چلی جائے گی، گناہ باقی رہ جائیں گے۔ اے فلموں میں، موبائلوں میں گندی تصویریں دیکھ کر کے اور اپنا وقت خراب کرنے والے، کبھی انسٹاگرام کھولنے سے پہلے آپ نے یہ سوچا کہ پہلے 100 بار اپنے نبی پر درود پڑھ دوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ماں میری بہنیں سنیں آج یہ فلم دیکھ رہی ہیں، انسٹاگرام دیکھ رہی ہیں، آج یہ واٹس ایپ پہ اسٹوری لگا رہی ہیں، آج لڑکیاں جو ہے کہاں چلی گئی جن بچیوں کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، اب وہ انسٹاگرام پہ آ گئی اور اتنی وہ فیمس ہونے کے چکر میں ایسی پاگل ہو گئی، ایسی پگلی ہو گئی کہ میاں انہوں نے اپنے جسموں کی نمائش شروع کر دی۔ نام کیا رکھتی ہے انسٹاگرام پر؟ فاطمہ۔ کیا رکھتی ہے؟ رابعہ۔ نام کیا رکھتی ہے؟ خدیجہ۔ اتنی مقدس شخصیات کے نام رکھ کر کے یہ بدتمیزی کرتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہو؟ اور میری بیٹی ہو انسٹاگرام چلانے والی، فیس بک کی بچی اور انسٹا والی بیٹی، میں تجھ سے کہتا ہوں ریحانہ فاطمہ نام رکھنے والی، افسانہ فاطمہ رکھنے والی، خدیجہ نام رکھنے والی، عائشہ نام رکھنے والی، ایک کام کر، یا تو اپنا کردار بدل یا اپنا نام بدل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میری بیٹی یا تو اپنا کردار بدل یا اپنا نام بدل۔ تو نے اسٹیٹس لگانا شروع کر دیا۔ اسٹیٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات، اور حالات اتنے گندے ہو گئے مسلمان گھروں کے کہ مسلمانوں کی لڑکیوں کی تصویر، مرد اپنی بیوی کی تصویر لگاتا ہے اسٹیٹس پہ کہ سب دیکھ لو جتنے کانٹیکٹ والے۔ توبہ توبہ، اللہ اکبر، جنہیں کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا ان بچیوں کو آج بے پردہ کر دیا مردوں نے۔ مردوں نے کیا ہے، میں کیوں مردوں کو کہوں؟ مردوں نے کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات۔ حالات سب کو بتانے کے ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ لائک کر دو، لائک کر دو، فالو کر دو، لائک کر دو، فالو کر دو۔ ارے کیا اس میں چھوٹی باتوں میں لگے ہوئے ہیں؟ اگر پوری دنیا لائک کرے گی تو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ ایسا کر، اپنے موبائل پہ اسٹیٹس مت لگا، رات کو مصلے پر تہجد میں اسٹیٹس لگایا کر، جا کر کے مصلے میں رویا کر۔ اگر میرے رب نے ایک بار لائک کر دیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ کسے اپنا ہیرو بنا رکھا ہے؟ تو نے نیتا کنے بنایا؟ یہ نیتا تمہارے لوگ ہیں، یہ نیتا لوگ تمہارے نیتا ہے۔ اپنے فیس بک کیا کہتے ہو؟ فلاں ہمارا نیتا ہے، وہ آ جائے گا تو اچھی حالات، وہ نیتا اچھا ہے یار۔ اپنے کتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہے وہ میرا رہنما ہے، فلاں میرا رہنما ہے، وہ میرا قائد ہے، یہ میرا قائد ہے۔ ان نیتاؤں کو اپنا قائد کہنے والوں، کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ ان نیتاؤں کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے؟ قسم کھا سکتے ہو؟ بتاؤ، نہیں کھا سکتے۔ مگر آؤ میں تمہیں ایک ایسے عظیم الشان ایک قائد کی بات بتاتا ہوں، ایک ایسے بادشاہ کی بات بتاتا ہوں جس کی ایمانداری کی قسمیں صرف مسلمان نہیں کھاتا، عیسائی بھی کھاتا ہے، ہندو بھی کھاتا ہے، ساری دنیا کھاتی ہے۔ اس کا عالم یہ تھا، تم اپنے جس قائد کو بھول چکے ہو، میں اس کی بات بتا رہا ہوں۔ اس نے 10 سال دنیا پر حکومت کی، کتنی 10 سال اس نے حکومت کی، اور 10 سال میں اس کے دور حکومت میں 10 سال کے اندر 1060 شہر فتح ہوئے۔ اس کے دور حکومت میں 10 سال کے اندر 4000 مساجدیں تیار، 4000 مساجد تیار ہوئی، یعنی مسجدیں تیار ہوئی 4000۔ یعنی اس کے دور حکومت میں ایک دن میں 3 مسجدیں تعمیر ہوتی تھی اور 3 دن میں ایک شہر فتح ہوتا تھا۔ یہ بتاؤ وہ کوئی بادشاہ تھا کہ اس نے ایک کربٹ لی تو اس وقت کی سپر طاقت کیسر کو برباد کر دیا، دوسری کربٹ لی تو کسرا کو برباد کر دیا، اس نے نوشیروان کے غرور کو خاک و خون میں ملا دیا۔ میاں اسے دیکھ کر کے مائیکل ہارٹ نے کہا تھا امریکہ کے صدر میں کھڑے ہو کر، اگر مجھے کہنے نہیں دیا جائے میں اگر انصاف سے بات کروں تو یہ کہوں گا کہ اگر دنیا میں 1 سال عمر اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کی اور کوئی وجہ نہیں ہوتا۔ پوری دنیا میں دوسرا کوئی آج ہی دنیا کا بادشاہ اور کپڑوں پہ 14 پیمنٹ۔ امی عائشہ فرماتی ہے اپنے وصال کے وقت، امی عائشہ کی وصیت سنیے، فرماتی لوگوں کو میں وصیت کر کے جاتی ہوں، ہم سب کی ماں ام المومنین، کہ اپنی کسی بھی محفل کو عمر کے ذکر سے خالی نہ رکھنا، کیونکہ جہاں عمر کا ذکر ہوگا وہاں انصاف کا ذکر ہوگا، اور جہاں انصاف کا ذکر ہوگا وہاں پروردگار کا ذکر ہوگا۔ وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سفر،
بولے تو صحیح اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. بھائی مائک آپ کا بہت اچھا ہے مگر یاد رکھیں بڑے بڑے مائک میرے دیکھے مگر چونکہ یہ غوث العظم کا عطا کردہ مائک ہے. میں عرض کرتا ہوں عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے مگر کہتے ہیں بزرگ کہ خالی بادشاہ کہو گے تو عمر کا حق نہیں ادا ہوگا. عمر وہ ہے جو عمر وہ ہے صرف آدھی دنیا پہ حکومت نہیں کرتا ہے مٹی پر اس کی حکومت پانی پر اس کی حکومت آگ پر اس کی حکومت دریاؤں پر اس کی حکومت ہواؤں پر اس کی حکومت مٹی پر اس کی حکومت آگ پر اس کی حکومت پانی پر اس کی حکومت آگ اور ہوا پر اس کی حکومت. ایک مرتبہ مدینے میں ایک صاحب آئے کہنے لگے حضور وہ برابر والا پہاڑ پھٹ گیا ہے پہاڑ کے اندر سے آگ نکل کے شہر کی طرف کو آ رہی ہے وہ آتش فشاں پہاڑ ہے وہ تیزی کے ساتھ آگ آ رہی ہے حضور کوئی دعا فرمائے ورنہ ببال ہو جائے گا ورنہ برباد ہو جائے گا شہر. حضرت عمر فاروق اعظم نے دعا فرمائی اور اس کے بعد اپنی چادر دی لو یہ میری چادر لے کر کے جاؤ اور آگ کو پیچھے کر دینا. اور کوئی ہوتا تو سوچتا آگ تو جلا دیتی ہے نا چادر کو مگر وہ تمیمداری نام کے آدمی سے ابھی کہتے ہیں کہ میں نے وہ چادر پکڑی اور پکڑنے کے بعد جب میں آگ کے قریب گیا تو کہتے ہیں میں نے اس چادر سے جب آگ کو پیچھے کرنا شروع کیا تو جیسے ڈنڈے کو دیکھ کے جانور بھاگتا ہے ویسے ہی عمر کی چادر کو دیکھ کر وہ آگ بھاگتی تھی اور دنیا کو یہ بتاتی تھی کہ عمر کی چادر اگر دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے تو پھر نبی کی چادر جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے. بولو تو صحیح سبحان اللہ. بھائی ہلکا سا اس کا آواز بڑھے اس کا دعا ہے سائیکل بڑھا دے ہلکا سا سائیکل بڑھا دے آپ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. عمر وہ رنگیاں جنہوں نے آج تک حکومت کی ہے بولو تو صحیح سبحان اللہ یار بولو تو صحیح اور ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ. آدھی دنیا کا حاکم ہے عمر آدھی دنیا کا حاکم ہے اور کافی حکومت کی ہے. ذرا غور کرو ایک مرتبہ زمین میں زلزلہ آیا بھوکمپ آیا بھوکمپ جب آیا تو حضرت عمر زمین پہ اترے اور زمین پہ پاؤں رکھ کے عاجزی سے بولے اور زمین کیا عمر تیرے پر انصاف نہیں کرتا ہے جب تو ہل رہی ہے کیا میں تیرے پر انصاف نہیں کرتا ہوں. اتنا کہنا تھا زلزلہ جاتا رہا 1400 برس ہو گئے پوری دنیا میں زلزلہ آیا مگر مدینے میں آج تک زلزلہ نہیں آیا. توجہ ساریہ جو ہے نا ساریہ پہاڑ کے پیچھے جنگ لڑ رہے حضرت عمر 1300 کلومیٹر دور ہے. حضرت عمر منبر پہ کھڑے ہو کہتے ہیں یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یہ کہہ کر کے حضرت عمر نیچے اترے. حضرت علی کہتے ہیں یار عمر یہ بتاؤ وہ تو 1200 کلومیٹر دور جنگ لڑ رہے ہیں تم کیا کہہ رہے ہو ساریہ پہاڑ کو نہ چھوڑنا ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو یہ پہاڑ کو میں چھوڑنا. حضرت علی حضرت عمر کہتے ہیں بس میرے دل میں آ گئی تھی تو میں نے کہہ دیا ایسی جذب آ گیا تھا یعنی بات کو چھپا گئے. مگر 3 مہینے کے بعد ساریہ واپس آئے تو حضرت مولا علی نے پوچھا یہ ساریہ یہ بتا فلا وقت فلا ٹائم کیا تجھے عمر فاروق اعظم کی آواز آئی تھی کہاں آئی تو تھی اگر ان کی آواز نہ آتی تو پیچھے سے حملہ ہو جاتا ہم سارے شہید ہو جاتے. حضرت علی بولے سنو عمر ایسا حاکم ہے جسے اللہ نے ہواؤں پر بھی حکومت دے دی ہے اس نے کہا اور ہواؤں نے پہنچا دیا. یہ حال ہے خدمتگاروں کا سرکار کا حال ہے کیا ہوگا. دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا بولو دل لگ رہا ہے کتنے لوگوں کو لگ رہا ہے تو بول سکو سبحان اللہ. اب رہ گیا پانی اب رہ گیا پانی پر کس کی چلتی ہے مگر میاں دیکھو تو یہ شام عمر کی بیان کر رہا ہوں ادھر دیکھو دریا نیل جو ہے نا دریا نیل سوکھ گیا میری طرف دیکھیں دریا نیل کیا ہو گیا سوکھ گیا. اب انہوں نے کہا اگر ہم دریا میں لڑکی نہیں ڈالیں گے تو پھر دریا چالو نہیں ہوگا. حضرت عمر کا دور تھا انہوں نے کہا بھائی مسلمان یہ فالتو کام نہیں کرتے مسلمان لڑکیوں کو بچاتے ہیں ڈباتے نہیں ہیں. حضرت عمر کے پاس کہا گیا حضور وہ پانی جاری نہیں ہوگا جب تک لڑکی نہیں ڈالیں گے وہ لوگ کہتے ہیں. حضرت عمر بولے نہیں کوئی لڑکی نہیں ڈالی جائے گی. حضرت عمر نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریا نیل کے لیے ہے. اگر
وہ عمر کون ہے میاں ذرا بولو تو صحیح، جس کی آگ پہ حکومت، پانی پہ حکومت، ہوا پہ حکومت، بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ ہواؤں پہ جس کی حکومت عدد ہے کہ غور تو کریں عمر فاروق اعظم کون ہے؟ جب ہندوستان آزاد ہوا نا، یہ آپ کا پڑوسی ملک ہے ہندوستان، جانتے نہیں انڈیا، سمجھ رہے نہیں؟ یہاں پر جو ہے یہ جب یہ آزاد ہوا تو موہن داس کرم چند گاندھی اوپر چڑھ گئے ممبر سیاست پہ اور بولے میں تمہیں کسی دیوی دیوتا کا حوالہ نہیں دوں گا، اگر ملک کو آگے لے جانا ہے تو میں کسی دیوی دیوتا کی بات نہیں کروں گا، اگر ملک آگے بڑھانا چاہتے ہو تو پھر ہندوستان میں عمر کی نقل کرنی ہوگی، عمر کی۔ یار ذرا بتاؤ تو عمر کون ہے؟ یا دیکھو تو آج میری قوم عمر کو بھول گئی، آؤ میں تمہیں بتاؤں عمر کون ہے۔ عمر کو ہاتھ میں تلوار لے کر کے چلے تھے، مگر کون سا معجزہ ہوا؟ حضور کو جا کر کے قتل کرنے کے لیے چلے تھے، بہت اللہ۔ کسی نے کہا عمر کہاں جا رہا تھا؟ اسلام ختم کر دوں گا۔ کہا رکو تو ٹھہرو، اپنی بہن بہنوئی کو تو دیکھو، پورا غصہ ادھر چلا گیا، چلا دروازے پہ دستک، اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، ایک دم جو ہے نا بھائی بہنوئی باہر آئے، قرآن بند کر دیا، عمر کی آواز سن کے کہا تم اسلام لے آئے؟ کہاں؟ مارنا شروع کیا، دروازے سے ہی مارا، پاورفل عمر، ایک گھوسے میں پوری طرح سے مارا، سب سینے پہ بیٹھ گئے۔ جب بہنوئی کو بہت مار چکے، بالکل مرنے کے قریب بہنوئی ہو گئے، تو بہن آگے بڑھ کے بولی کہ میں تیری سگی بہن نہیں ہوں، مجھے بیوہ کر کے چھوڑے گا کیا؟ یہ کہا تو پھر بہنوئی کو چھوڑ کے بہن کے مارا۔ اب ایک عورت کمزور، کتنی کمزور ہوتی ہے عورت، عمر کے تھپڑ جب لگے ہیں تو منہ سے خون ڈالنے لگی، منہ پھٹ گیا، پھٹتے پھٹتے اتنا مارا، مگر میاں بار بار، میاں پٹتی ہے بار بار، مگر بار بار لا الہ الا اللہ کہتی ہے، بار بار کہتے ہی هو اللہ احد، هو اللہ احد۔ میں نے حضرت عمر مارتے مارتے دیکھا کہ بے ہوش ہونے لگی تو تھوڑا سا رحم آیا، ہاتھ پیچھے ہٹائے، کہنے لگے بتا اسلام چھوڑے گی؟ تو بہن نے آنکھیں کھول کے کہا جرأت سے سن، تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں، تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا، میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی۔ اب کیا پڑھتی ہیں عورتیں قرآن؟ عمر بولے کہ تم یہ بتاؤ تم پہ یہ رنگ کون سا چڑھ گیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ نہیں سید کبھی پانی نہیں مانگتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ غور کرو، توجہ کرو۔ عمر کہنے لگے مجھے وہ قرآن تو سناؤ جس کی وجہ سے تم دیوانے ہو گئے، جان کی پرواہ نہیں ہوئے، رشتوں کا لحاظ نہیں، میں کیا کرنا بھائی ہوں، مجھے پہچان نہیں، اللہ وہ قرآن تو دکھا مجھے۔ بہن بولی اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ میں نے عمر بولے چل تو پھر مجھے پاک کرا۔ بہن نے ہاتھوں پہ پانی ڈالنا شروع کیا نا تو ایک دم رو کے بولی مالک دیکھ میں عورت ذات ہوں، کتنی بری طرح مارا ہے اس نے مجھے، میرے منہ سے خون نکل رہا ہے میرے مالک، مگر تجھ سے ایک ہی گزارش ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ پانی ڈالنا اور اس کے ہاتھ دھونا میرا کام ہے، اس کا دل دھونا یہ تیرا کام ہے میرے بھائی۔ اور 2 دن پہلے دعا ہو چکی تھی، اے اللہ عمر بن حشام کو یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما۔ یار جب مانگنے والے مصطفیٰ ہو اور عطا کرنے والا پروردگار ہو، اجازت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، یہ جہاں جڑتا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں جڑتی جا رہی ہیں۔ توجہ سے چاہتا ہوں ذرا غور تو کریں، آج تو نہیں پڑھتی ہوں اپنے قرآن، اب تو قرآن سے زیادہ تو وہ آدمی ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں تو برا مان جاتے کچھ لوگ، ان ڈھونگی لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو جھوٹ بول کے تعویذ کرتے ہیں۔ کوئی بتا دوں نا، جھوٹ بول کے عورتوں کو بے وقوف بناتے ہیں، اتنے پیسے دے تو کام ہو جائے گا، اتنے پیسے دے دے تعویذ میں خرچہ بہت لگے گا۔ میں آج تک نہیں سمجھتا ہے وہ کیسے خرچہ ہوتا ہے۔ سمجھے بات کو، وہ تمہیں بے وقوف بناتے ہیں۔ تمہارے لیے سب سے بڑا تعویذ اور سب سے بڑا فرمان اور سب سے بڑی کتاب قرآن ہے۔ وہ جو تم نے لپیٹ کے اوپر رکھ دیا، وہ کون پڑھتی ہیں عورتیں؟ پہلے تو پڑھتی تھیں عورتیں، ماں نے قرآن پڑھا تو بچوں پہ اثر ہوتا ہے۔ ارے توجہ ہے کہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ بولو ہوتا تھا۔ ابھی وہ کرناٹک کی لڑکی نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، سارے مسلمان اوئی صبح، بڑا بڑا بے غیرت بھی غیرت میں آ گیا اور اس نے لائک کرنا شروع کر دیا۔ کیا کرتا تھا؟ یہ مذاق سمجھ رہے ہیں اسلام کو۔ وہی لڑکی نے بڑا اچھا کام کیا، چل اس نے تو اچھا کیا، تمہارے گھر میں عورتیں کیا کر رہی ہیں؟
اپنی بیٹی کو بھی سمجھائی بات. ہوگی کوئی مسلمان ایسی لڑکی آج کے زمانے میں، وہ عورت بھی کسی ولیہ سے کم نہیں ہے جو بارات میں جائے تو سر پہ دوپٹہ رکھ لے. یہ ایسا دور ہے، ایسا دور ہے. اپنے گھر میں رہیں گی تو پھٹیچر کپڑے پہن کے رہیں گی، جب شادی میں جائیں گی یا کہیں پارٹی میں تو بہت تیار ہو کے جائیں گی. حالات فرماتے ہیں کہ جب مرد کا آنے کا وقت ہو نا، میری طرف توجہ، میری بہنیں سنیں. میں تقریر کرتے ہوئے میں اپنی بہنوں کی طرف دیکھ نہیں سکتا، مجھے ذرا تھوڑا سا مجھے شریعت ہے. میری بہنیں میری بات کو ذرا دھیان سے سنتی رہیں. تو وہ حالات فرماتے ہیں کہ مرد کے آنے کا ٹائم ہو تو عورت اگر یہ چاہتی ہے گھر میں برکت ہو، گھر میں آسانیاں ہوں، تو جب مرد کے آنے کا ٹائم ہو نا تو وہ اپنے اچھے کپڑے پہنے، میک اپ کرے. فرماتے جتنی مرتبہ میک اپ کرے گی نا، آئینے میں دیکھے گی، اتنے ہی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. مگر عورتوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہوتی ہیں. کچھ عورتیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ عورتیں ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہوتی ہیں، مرد کے آنے کا ٹائم ہوا تو منہ بنا کے بیٹھ گئی منحوس. اب ذرا غور کریں، توجہ کریں میری بات پر کہ اب وہ اس نے منہ بنا لیا، اب وہ پورے گھر کا بیڑا غرق کر دیا اس نے. اور او وسیم بریلوی کہتا تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹے تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. مگر جب آدمی کے لیے تو نہیں سجے گی، مگر باہر جائے گی تو بے پردہ ناٹک والی عورتوں کی وجہ سے آدھی آدمی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر جو بے پردہ گھر سے نکلے، چاہے بازار ہو جائے چاہے مزار ہو جائے، چاہے مزار ہو جائے. اور اسے لعنت کو ہلکا مت لینا. شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فتوح الغیب میں اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی بیان کرتے ہیں. فرماتے اللہ نے فرمایا حضور سے، اے میرے محبوب جب میں کسی پہ لعنت بھیجتا ہوں تو اس کی 60 نسلوں تک اس کا اثر رہتا ہے. مذاق سمجھ رکھے 60 نسلوں تک. تو پھر میرے نبی نے عرض کی، میرے رب تیری لعنت تو 60 نسلوں تک جاتی ہے تو تیری رحمت کہاں تک جاتی ہے؟ تو پھر ارشاد فرمایا میرے محبوب میری لعنت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. ہو جائے کہ نہیں؟ پہلے کیا تھی عورتیں کیا تھی نا، راتوں کو سجدے کرتی تھی، روتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی. انہیں پتا تھا یہ جو گود میں پڑھ رہا ہے یہی تو حضور کی امت کا مستقبل ہے. کیسی عورتیں تھی یار، میں نے پڑھا حضور نے ارشاد فرمایا کیسے حضور کو اللہ نے یار دیا. کہاں ایسے لوگ پھر اس کے بعد پیدا نہیں ہوئے. اللہ نے اپنے حبیب کو رشتے دار بھی بے مثال دیے اور یار بھی بے مثال دیے. یاروں کا جواب ہے نہ رشتے داروں کا جواب. بولے تو صحیح. کوئی سمجھ رہا ہو میں نہیں بول رہا ہوں تو کیا کر رہے ہو، نہیں بول رہے ہو تو ہے نا. ذرا محبت سے بولو گے تو کوئی ثواب بھی مل جائے گا. بول رہا ہوں نہیں کہنا، جو نہیں بول رہے ان پہ نشانہ ہے میرا کہ آج بھی نہیں بولو گے تو کب بولو گے. کچھ لوگ اس وجہ سے نہیں بولتے ہیں کہ منہ میں وہ گٹکا لگا جو ہوتا ہے نا، اس سے بڑی پرابلم ہے، یہ کینسر کی طرف لے جا رہا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ گٹکا کھانے والوں کو کینسر نہ ہو. ہاں تھوڑے دن لگتے ہیں، ایک دو گٹکا کھانے تو تھوڑی ہوتا ہے، کچھ دن محنت کرنی پڑتی ہے. 15-20 سال کی محنت کے بعد پھر ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے لیجیے بھائی آپ کو کینسر ہو گیا، مر جاؤ گے کچھ دنوں کے بعد، تم لاسٹ اسٹیج ہے. اب پھر رونا لگتا ہے. ایک دو سگریٹ پینے سے تھوڑی دل کی نسیں خراب ہوتی ہیں یا دل بیکار ہوتا ہے. نہیں، بلاکیج ہونے کے لیے کم سے کم 20-25 سال سگریٹ پینی پڑتی ہے. تب اتنی محنت شاقہ کے بعد پھر کہیں جا کے دل کا دورہ پڑتا ہے. اتنی محنت کے بعد ایک دم تو نہیں ہوتا نا. کون کہتا ہے بھائی ایک دم ہو جاتا ہے؟ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ توجہ کریں میری بات پر. میں کیا کہہ رہا تھا میاں، سمجھ لیں کیسے لوگ تھے وہ میاں جیسے لوگ پھر پیدا ہی نہیں ہوئے. حضور نے فرمایا بھائی عورتیں اور مردوں سے اپنے شادیوں میں جہاد کے لیے لوگ تیار ہو جائیں. مسجد نبی میں عورتیں اپنے اپنے بچے کو لے کے آ رہی تھی. یا رسول اللہ میرا بچہ جوان ہے، 18-19 سال کا ہے، یہ آپ کے حوالے ہے. حضور اسے آگے رکھیے گا، میں چاہتی ہوں کہ شہید کی ماں کہلاؤں. سبحان اللہ. 2 عورتیں 3 عورتیں 4 عورتیں میری بہنوں تمہاری بڑی قربانی ہے. اگر تم قربانی نہ دیتے تو پھر بچے جہاد میں کیسے جاتے؟ یار اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورت ہر دور میں اسلام کے ساتھ رہی ہے. مکے میں ختیجہ کے ذریعے اسلام آگے بڑھا.
عورتیں سب اپنے اپنے بچوں کو لے آئیں. ایک عورت 2.5 سال کا بچہ لے کے آئی, 2.5 سال. کہنے لگی حضور اسے لے جائیے جہاد پہ. سرکار نے فرمایا یہ تو ٹھیک سے چلنا نہیں جانتا, یہ کیا کرے گا؟ تو رو کے بولی حضور میرے پاس کوئی اور بچہ نہیں ہے, میں چاہتی ہوں کہ میں بھی شہید کی ماں کہلاؤں, یہ میرا بچہ لے لیجئے حضور. جب تیر آتا ہے نا دشمن کا تو ڈھال کی ضرورت ہوتی ہے. یا رسول اللہ میرے بچے کو ڈھال کی جگہ استعمال کر لیجئے گا, میرے آقا اس کے تیر لگ کے یہ شہید ہو جائے گا, میں کامیاب ہو جاؤں گی. ایسے لوگ بھی تھے. کیسے تھے وہ حضور کے یار, کیسی تھی عورت جنہوں نے اپنے بچوں کو گود میں غازی بنایا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اگر بچہ گود میں ماں کا دودھ پی رہا ہو اور ماں درود پڑھنا شروع کر دے تو اللہ اس بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. ماں پہلے قرآن پڑھتی تھی, میاں ذرا دیکھے تو یہ ابا پانی پت کرنال میں ایک بچہ پیدا ہوا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی نسل سے, اس کا نام ہے شرف الدین بو علی شاہ قلندر نعمانی. پیدا ہوتے ہی رونے لگا, روتے 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 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن 20 دن 15 دن 20 دن 30 دن 1 مہینہ ہو گیا. حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزرے, انہوں نے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے تو کہنے لگے اپنے مریدوں سے یہ بچہ رو نہیں رہا, اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر. گئے جا کر کے بولے اس ولی کا باپ ہے, تو اندر سے نکل کے آئے حضرت ابو علی شاہ قلندر کے ابا. کہنے لگے یہ ولی ہے, یہ 1 مہینے سے نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے, آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں. کہا لاؤ میری گود میں لاؤ. گود میں لائے نا تو ایک کان میں کچھ پڑھا, دوسرے میں کچھ پڑھا, بچہ خاموش. کہنے لگے صاحب آپ کیسے انسان ہیں, آپ نے کیا پڑھ دیا میرے بچے کے کان میں جو یہ خاموش ہو گیا؟ کہنے لگے پہلے تم بتاؤ کہ اس کی ماں قرآن کی حافظ ہے؟ کہا. کہا تو سنو, جب اس کی ماں قرآن کی حافظ ہے نا تو جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اس نے اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا, اتنی تلاوت کی قرآن کی, اتنی تلاوت کی. آج جو تم میری بہنوں یہ سمجھتی ہو کالجوں میں جا کے تمہارے بچے ٹھیک ہو جائیں گے, نہیں نہیں. کیا سمجھتی ہو انگلش چل, نہیں نہیں. تم اپنی گود سے اپنی کوکھ سے شروعات کرو گی اس کی. جب بچہ پیٹ میں ہو تو تمہیں پھر نیک بننا ہے. کہتے ہیں حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ جب عورت پریگننٹ مومنٹ میں ہوتی ہے, جب وہ گربھاوستھا میں ہوتی ہے, جب وہ حالت حمل میں ہوتی ہے, فرماتے ہیں جب اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو وہ سجدے میں جا کے کہتی نا میرے مالک دیکھ کتنی تکلیف سے میں بچے کو پیٹ میں رکھے ہوئے ہوں, اے میرے مالک ہو سکتا ہے اس کی پیدائش کے وقت میرا انتقال ہو جائے, مگر تجھ سے ایک ہی گزارش ہے, یہ بچہ جب پیدا ہو تو بندہ تیرا بنے اور بیٹا میرا بنے. اسے اپنا بندہ بنانا, اللہ اس وقت دعا ضرور قبول کرتا ہے. کہنے لگے اس کی ماں نے اتنا قرآن پڑھا اتنا کہ اس کی روح کی غذا بن گئی. کائے کی غذا بن گئی؟ قرآن. روح کی غذا بن گئی. جب بچہ پیدا ہوا تو اب قرآن ماں نے پڑھنا بند کر دیا, اسے وہ جچگی میں چلی گئی, وہ جو ہے وہ جو چلی گئی گندی اس کی جو ہے وہ اس حالت میں چلی گئی, قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے. تو لہذا اسے بھوک لگی تو یہ بھوک سے روتا تھا قرآن کی. اسے تم نے حکیموں کو دکھایا مگر قرآن نہیں سنایا. میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. جب ماں پیٹ میں قرآن سنائے تو بیٹا شرف الدین بو علی شاہ قلندر بن کے چلا. میری بہن میری بیٹی, مگر میں تجھ سے گزارش کر رہا ہوں, میری طرف دیکھ, میں تجھ سے کوئی گزارش کر رہا ہوں. میری بیٹی نہیں تجھے دوپٹے کے بغیر دوپٹے کے نہیں جانا ہے, بے پردہ نہیں جانا ہے, تجھے تو پردے کے ساتھ جانا ہے. میری بیٹی میری بہن بتا کہ تو یہ بتا تجھ پہ تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی, مگر مسلمان عورتوں نے کیسے کیسے پردے کیے ہیں. ایک عورت ایک عورت جو ہے نا مدینے سے چلی, صحابیہ ہے, اس کا نام ہند ہے, یہ ان کا نام ہے. اچھا وہ گئی ہے تو اس کا باپ بھی شہید ہو چکا ہے, اس کا بھائی بھی شہید ہو چکا ہے, اس کا بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے, اس کا شوہر, 4 لوگ شہید ہوئے. جس عورت کے کتنا درد ہوگا, مگر میاں پردے میں گئی, کسی نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا, تیرا باپ شہید ہو گیا, تیرے بچے شہید ہو گئے, تیرے بیٹے شہید ہو گئے, مگر تیرا بھائی شہید ہو گیا, تیرا باپ, مگر تیرا پردہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. کہنے لگی میرا پردہ تھوڑی ختم ہوا ہے, یہ پردہ تو میری سانسوں تک باقی رہے گا. عورتیں تھیں, ان کے جو ہے کرم تھے, وہ عورتیں تھیں پہلے زمانے کی. ایسے وہ ملک شام کے اندر ایک امریکی لکھتا ہے فوجی, میری بہنیں سن لیں, دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ میری بہنوں کو چاہیے. اچھا وہ کہتی ہیں سمجھ آئے کہ نہیں بھائی, ارے میری طرف دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ ختم کر دوں یا اور بولوں؟ ہاں ماشاءاللہ توجہ ہے. اچھا عورتیں کیا کہتی ہیں, علماء بیٹھے, وہ کہتی ہیں ہم بڑے باپ کی اولاد ہیں, کپڑے نہیں دکھائیں گے تو پتہ کیا چلے گا ہم کتنے مالدار ہیں. اور کہتی ہیں ہمارا شوہر نے زیور اتنا بنوا دیا, اب زیور نہیں دکھائیں گے تو کیسے پتہ چلے گا, پارٹی کے لیے تو زیور رکھتا ہے.
کتنی مالدار ہے میں تجھے بتاؤں. ایک دنیا میں اتنی مالدار عورت گزری ہے کہ اس کا شوہر اتنا بڑا مالدار تھا کہ جب وہ سورج نکلتا تھا تو سورج سے کہتا تھا او سورج تو زیادہ غرور سے مت نکل, تو جہاں سے نکلتا ہے وہ بھی محمد کے غلام کی حکومت ہے, اور جہاں ڈوبے گا وہ بھی محمد کے غلام کی حکومت ہے. سبحان اللہ. بادل سے کہتا تھا وہ بادل تو کہیں بھی برس جا, مگر جہاں بھی برسے گا ہارون رشید کی حکومت پائے گا. اس کی بیوی کا نام ہے زبیدہ خاتون. اس نے عراق سے لے کے اور مکے تک نہر کھدوائی حاجیوں کے لیے, اسے نہر زبیدہ کہتے ہیں. اور زبیدہ خاتون کیا 300 قرآن پڑھنے والیاں تھیں محل میں, ہر وقت قرآن پڑھا جاتا تھا. ذرا بولو سبحان اللہ. مگر ایک دن بادشاہ اپنی بیوی کے پاس آیا, کمرے میں حجرے میں داخل ہوا تو بیوی پہلے استقبال کرتی تھی, 8 سال جھکائے بیٹھی تھی. کہا کیا طبیعت خراب ہے زبیدہ خاتون؟ مگر جب نظر پڑی تو سر پہ بال ہی نہیں تھے. بادشاہ نے حیرت سے کہا تیرے بالوں کو کیا ہو گیا؟ ارے بال تو جان ہوتی ہے عورت, یہ تو نے بال کہاں چلے گئے تیرے؟ تو زبیدہ خاتون پھوٹ کے روئی, کہنے لگی اب ایسا کریں آپ تھوڑے دنوں مجھ سے دور رہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا بات یہ ہے کل میں نہائی تھی تو بال سکھانے اوپر چھت پہ گئی, پڑوس میں کوئی آدمی کھڑا تھا, اس پہ نظر میرے بالوں پہ پڑ گئی تو مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ جس بالوں پہ غیر محرم کی نظر پڑی ہے میں ان بالوں کو اپنے سر پہ رکھوں. میں نے اپنے سر کے بال مڈا دیے, مجھے اس بات سے یہ بات گوارا نہیں ہے. جب زبیدہ خاتون کا انتقال ہوا تو سہیلی بھی نیک تھی نا, تو اس نے خواب میں پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ خواب میں پوچھا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگی مجھے اللہ نے بے حساب بخشا. کا کیسے؟ کہ جب میں قبر میں گئی تو اللہ نے فرمایا فرشتوں حساب مت لینا, میں بے حساب بخشوں گا. اللہ نے پوچھا یہ بتا زبیدہ کہ تو جب ایک دن کھانا کھا رہی تھی, کھانا کھاتے کھاتے تو نے اپنے سر پہ دوپٹہ کو رکھ لیا تھا, تو کہنے لگی مالک وہ تیرے نام کی آواز آئی تھی نا اذان کی, تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ اپنے رب کا نام بغیر دوپٹے کے سنوں. تو رب نے فرمایا اور زبیدہ اگر تجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا نام بغیر دوپٹے کے سنے تو پھر مجھے بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ تجھ سے حساب لیا جائے. اقبال کہتا ہے کہ ذرا توجہ کریں, میں کچھ لوگوں سے پریشان ہو رہا ہوں تو وہ توجہ کریں. میں گزارش کرتا ہوں مجھے میرا کام کرنے کے ذرا بولے سبحان اللہ. توجہ کریں. اقبال کہتا ہے تجھے پتا میری بہن تیرا قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب تو مدینے میں قرآن پڑھتی ہے فاطمہ بنت محمد بن کے, تو تیرا بھائی تیرا بیٹا کربلا کے میدان میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دیتا ہے. اور جب تو بہن بن کے مکے میں فاطمہ بنت خطاب بن کے قرآن پڑھتی ہے تو تیرا بھائی عمر پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیتا ہے. گزارش ہے کہ میری بہنیں قرآن پڑھیں گی انشاءاللہ, پڑھیں گی انشاءاللہ ہے, امید ہے مجھے. اور عمر کون؟ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے دیکھو, اور عالم اتنا بڑا, بولو تو صحیح سبحان اللہ. فقیہ اتنا بڑا, ایک بار انسان کو دیکھ کر کے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. عمر کا جملہ ہے, اللہ نے اسے قرآن بنا دیا. بولے تو سبحان اللہ. سمجھ آئے کہ نہیں بھائی؟ جی جی. تھوڑی دیر اور بولوں یا ختم کر دوں؟ نہیں بولوں گا تو ذرا اٹھنے بیٹھنے کا ماحول ہوتا ہے تو تھوڑی تکلیف ہو جاتی ہے. مجھے لگتا ہے یہ صاحب آئے کیوں تھے, اور جب آئے تو پھر جا کیوں رہے؟ جب آ گئے تھے تو کچھ دن ٹھہر گئے ہوتے. تھوڑا احترام نہیں بیٹھ جاؤ کہ حضرت عمر کا ذکر ہو رہا ہے. اگر دل نہیں لگ رہا ہو تو دل کا علاج کرواؤ. یہ دل میں آ کے کون سی بیماری ہو گئی ہے کہ فلمیں تو پوری دیکھ لیتے ہو مگر تقریر پوری سننے میں تکلیف ہو رہی ہے. کیا بات ہے. آخر کون سی ایسی بات ہے جو تمہیں اٹھا رہی ہے, اور کون سی ایسی بات ہے جو تمہیں بات نہیں سننے دے رہی ہے؟ اب میں 3 بار 4 بار ڈسٹرب ہو گیا, اب کے ڈسٹرب ہوا تقریر ختم. بس آخری بات کر رہا ہوں کیونکہ میں دل سے بات کرتا ہوں. مجھے کسی کی دعوت نہیں چاہیے. میں نے کبھی کسی نے کا نعرہ لگا دو, کبھی نہیں. نہ کبھی یہ کہا کہ بعد میں شروع میں تقریر کے کہتا ہوں سبحان اللہ کا, وہ بعد میں اپنی طرف طبیعت کرنے کے لیے جو کہ ضروری ہے, اس کے بعد کبھی نہیں کہتا. میں لگ جاتا ہوں, بھول جاتا ہوں کہ میں ہوں کون. عمر آدھی دنیا کا بادشاہ, مگر کتنا بڑے انسان ہیں, مگر صبح کو اٹھ کے رسی ڈول لیتے ہیں, مشکیزے میں پانی بھرتے ہیں, ایک کے گھر میں, 2 کے گھر میں, 3 کے گھر میں, کاندھے پر رکھ کے حضرت عمر فاروق اعظم میاں آپ دیکھیں آپ 50 سال سے اوپر 55 سال کی عمر ہو چکی ہے, مگر میاں کاندھے پر پانی رکھ کے, 1 کے گھر ہے, 2 کے تھے, 3 کے گھر, 4 کے گھر, 5 کے گھر, 6 کے گھر, سارے گھر پانی بھر کے. کسی نے کہا لاؤ ہم پانی بھر دیں, کا نہیں تم میرا قیامت کے دن بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے, یہاں بھی نہیں اٹھاؤ گے. آپ نے پھر اس کے بعد نہ لوگوں عورتوں کو سودے لانے شروع کر دیے, پھر کچھ
لوگوں کے کچھ عورتوں کے خط لکھوائے. کسی نے پوچھا یہ آپ کس کا پانی بھرتے ہیں؟ کہنے لگے مدینے میں کچھ ایسی بیوہ عورتیں جن کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے، میں ان کا پانی بھرتا ہوں. سبحان اللہ. ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے نہیں؟ ایسے زمانے نے دیکھے. یہ جو ہے نا یہ ابلیس کا لہجہ ہے، ابلیس کا لہجہ یہ. اے ادھر ایسے جو کہتے ہیں ادھر کیا کر رہا ہے، ادھر یہ کام کرو، یہ ابلیس کا لہجہ ہے. اور عمر کا لہجہ کیا ہے؟ عمر کا لہجہ سنو. عمر کا لہجہ یہ ہے چراغ بجھ گیا، چراغ جلا دیا. کسی نے کہا آپ غلام سے جلوا دیتے؟ کہنے لگے کیوں؟ جب میں نے چراغ نہیں جلایا تھا تو عمر تھا، چراغ جلا دیا ہے پھر بھی عمر ہوں. سبحان اللہ. اور کون سے جا کے کہہ رہے ہیں لاؤ میں تمہارے گھر کا سودا لا دوں. 14 پیمند میں کپڑے میں لگے ہوئے ہیں عمر کے، بیوہ عورتوں کا پانی بھر رہے جا جا کر کے. اللہ توجہ چاہتا ہوں. خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں عمر میں اور باقی صحابہ میں یہ فرق ہے کہ باقی صحابہ حضور کے مرید ہیں اور عمر میرے نبی کی مراد ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عمر کی شان یہ ہے کہ ہمیں تو شیطان پریشان کرتا ہے مگر عمر کی طرف سے گزر جائے شیطان راستہ بدل دیتا ہے. کون عمر میاں؟ بولو تو صحیح سبحان اللہ. آج گھر میں کوئی ضرورت ہے کہ آدمی اٹھ کے پانی لے لے؟ 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آ کے گھر بیٹھے گا اے پانی لاؤ. ابے 4 لوگوں کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اٹھ کے پانی لے لیتے. مگر تکبر ہے نا، گھمنڈ بھرا ہوا ہے اندر. اچھا میں تو اپنی گاڑی خود ہی چلاتا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں. اب میں گاڑی لے کے پہنچا، وہ نعرے لگا رہے تھے صاحب. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو خود ہی ڈرائیور ہے تو پیچھے ہٹ گیا. اس کے کیا لینا نعرے لگانے؟ یہ تکبر نکل گرا دو. خدا کی قسم جو چیز اللہ سے ملنے نہیں دیتی، جو اللہ کی ملاقات سے روکتی ہے، وہ گھمنڈ ہے، تکبر ہے. عمر آدھی دنیا کا بادشاہ نکل کے جا رہے، توجہ کریں نکل کے جا رہے. ایک عورت کے رونے کی آواز آئی. جب رونے کی آواز آئی نا تو آپ نے دروازے پہ دستک دی. کون رو رہا ہے؟ تو اندر سے آیا تمہیں کیوں بتاؤں. مگر پھر جب زور سے آپ نے دروازہ دھکایا تو اندر سے نکلی ایک عورت، بوڑھی عورت تھی. کہنے لگی تم کون ہو؟ کہا آپ رو کیوں رہی ہو؟ کہا عمر کو رو رہی ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا میں 3 دن کی بھوکی ہوں، پکا ہوا پھل ہوں، کیا پتہ کب ٹوٹ جاؤں. میرا باپ نہ تو میرا شوہر ہے نہ میرے بچے ہیں، بوڑھی عورت ہوں، 3 دن سے بھوکی بیٹھی ہوں اور جب مروں گی نا موت کا انتظار کر رہی ہوں. قبر میں جاؤں گی، حضور آئیں گے تو حضور سے کہوں گی یا رسول اللہ عمر کی حکومت میں 3 دن بھوکی رہی تھی. عمر بولے کہ عمر کو پتا تھوڑی ہے جس کے نام سے آدھی دنیا کانپتی تھی نا، بڑھیا کی لفظ سے کانپ گئے. دیکھو عمر کو پتا تھوڑی ہے. حضرت عمر کی بیوی کہتی ہے جب شام کو کھانا کھاتے تھے نا تو رونے لگتے تھے. میں نے پوچھا روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے آدھی دنیا کا حاکم ہوں، کیا پتا کہیں کوئی بھوکا سو گیا مجھ سے حساب نہ ہو جائے. بکری کا پاؤں ٹوٹ گیا تو رونے لگے. کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اللہ نے پوچھ لیا تو نے سڑک کیوں نہیں بنوائی تھی. تو کیا جواب دوں گا؟ آج تو پھل کے جاتے ہیں، موتیں ہو جاتی ہیں، کوئی روتا ہے نہیں، دلوں میں درد نہیں. کس سے کس کی کمپیر کر رہے ہو؟ عورت کہنے لگی تو حضرت عمر کہنے لگے عمر کو پتا تھوڑی ہے کہ تو بھوکی ہے. تو عورت نے جواب معلوم کیا دیا؟ تو پھر عمر حکومت کیوں کرتا ہے جب خبر نہیں رکھ سکتا تھا؟ حکومت کیوں کرتا ہے؟ بولے تو خیر میں ابھی آیا. گئے جا کے کھانا لیا اور کھانا لا کے اس کی عورت کے پاس گئے. اس نے کہا چل وہ پانی گرم کر دے. پانی گرم کر دیا. چل وہ پانی لے کے آ. پانی لے کے آ گئے. وہ چل وہ گھر میں میں بوڑھی عورت ہوں، صفائی کر دے، اچھا آدمی لگ رہا ہے تو پھر صفائی بھی گھر میں کر دی. سارے کام کرتے جا رہے ہیں. وہ جیسے کہتی ہے ویسے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. سارے کام کر دیے. اللہ اکبر. پھر بعد میں آ کے بولے ایسا کر تو مجھے عمر کو معاف کر دے. کہنے لگی عمر کو تو معاف نہیں کروں گی، تجھے دعا دوں گی. کہ نہیں عمر کو معاف کر دے. کوئی مانگتا ہے کسی سے معافی؟ اے بھائی اے بھیا بیٹھ جا. مجھے بھی پتا ہے. بیٹھ جا. تھوڑا بیٹے سمجھ لیا کرو کہ بات کیا چل رہی ہے. ہو جائے کہ نہیں؟ میں کہوں کہ 1 لاکھ روپے دوں گا، پوری تقریر سن لو تو کوئی اٹھ کے جائے گا؟ مر جائیں گے، جھگڑے ہو جائیں گے.
ایک ہی حل ہے معافی. ابھی لوکل بس میں دیکھو پیر سے پیر دب جائے نا تو کہتے ہیں دیکھنے لے پاگل ہو گیا اندھا ہو گیا لوکل بس میں. اور ہوائی جہاز کے اندر ذرا سا دھکا لگ جائے نا کہتے سوری. وہ جو سوری کہہ دیتا ہے تب وہاں ہے, یہ جو لڑتا ہے تو اس وجہ سے یہاں ہے. معافی مانگنے والے اللہ کو پسند ہے. امام غزالی کہتے ہیں جو انسانوں سے معافی نہیں مانگ سکتا وہ اللہ سے کیا معافی مانگے. واصف علی واصف فرماتے ہیں جو سامنے نظر آنے والے ماں باپ کو راضی نہ کر سکا وہ بغیر نظر آنے والے پروردگار کو کیسے راضی کرے گا. ماں سمجھو, ماں میں بات کر رہا ہوں. جب فاتحہ میں گیا تو ایک عورت نے مجھے بولا, بڑی لمبی چوڑی فاتحہ تھی, وہ فاتحہ بولا تو وہ عورت مجھ سے کہنے لگی یہ سید صاحب میرا بیٹا ہے. میں کہا اچھا. کہنے لگی اس سے کہو کہ کم سے کم ایک ہفتے میں 100 روپے تو مجھے دے دیا کرے. اتنی لمبی چوڑی فاتحہ تو کرا رہا ہے یہ نیاز, اسے میرا مرتبہ تو بتا دو تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی یہ مجھے 10 روپے بھی نہیں دیتا, بھیک سی مانگنی پڑتی ہے اس سے. اور کہنے لگی 1 سال پہلے اس کے باپ کا انتقال ہوا ہے, تب تک میں پان کھاتی تھی اور اس کے مرنے کے بعد اس نے میرا پان بند کر دیا. کہنے لگے تیرے شوق پورے نہیں کر سکتا, تیرے شوق پورے. کہنے لگی اور بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں بولو. کہنے لگی اور یہ چھپ چھپ کے جو ہے نا کچھ چیزیں لاتا ہے, پھل لاتا ہے, مٹھائی لاتا ہے اور چھپکے سے اپنے بچوں کو بیوی کو لے جاتا ہے اور مجھے دکھاتا تک نہیں. بے غیرتی, بے شرمی, بے حیائی. ماں سے جب آ رہا ہے, باپ سے پورے باپ سے چھپا رہا ہے, بچوں کو لے کے جا رہا ہے. امی عائشہ فرماتی میرے دروازے پہ دستک ہوئی تھی, میں نے دروازہ کھولا تو ایک عورت رو رہی تھی. کہنے لگی بھوکی مجھے کچھ دے دو, میرے 2 بچے بھی بھوکے. امی عائشہ کہتی 3 کھجوریں تھی, میری طرف دیکھو ذرا, 3 کھجوریں تھی. 3 کھجوریں فرماتی ہیں میں نے ایک کھجور ایک کو دے دی, دوسری فرماتی 3 کھجوروں سے دے دی. اس نے اپنے ایک بچے کو کھجور دی, دوسرے کو دوسری کھجور دی, اور اس کے بعد پھر اس نے تیسری کھجور اپنے منہ میں رکھی ہی تھی کہ بچے کھا چکے تھے اپنی کھجور. انہوں نے ماں کی طرف کو دیکھا, ماں نے بچوں کی جب التجا والی نظریں دیکھی نا تو ایک دم ماں نے اپنے منہ سے کھجور نکالی, آدھا ٹکڑا ایک کے منہ میں دیا, 2 ٹکڑے کیے, آدھا ایک کے منہ میں دیا, آدھا ایک کے منہ میں دے دیا, دونوں کے منہ میں دے دیا. فرماتی یہ دیکھ کر کے میں رونے لگی, میں روئی رہی تھی. وہ عورت چلی گئی, نبی پاک تشریف لائے. سرکار نے فرمایا عائشہ رو کیوں رہی ہو؟ تو کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ, اور ایک عورت کی ممتا دیکھ کے رونے لگی. کہا کیا ہوا؟ کہ وہ بچے بھوکے آئے تھے, وہ اس کے بچے بھی تھے, وہ بھی تھے, میں نے 3 کھجوریں دی, اس نے ایک بچے کو دے دی, دوسری کو دے دی, اور بھوکی ماں نے تیسری منہ میں رکھی تھی کہ بچے کھا کے ماں کی طرف دیکھنے لگے تو ماں نے منہ سے کھجور نکالی, اس کے 2 ٹکڑے کیے, ایک کے منہ میں رکھ دیا, دوسرے کے منہ میں رکھ دیا. یا رسول اللہ یہ ممتا دیکھ کر کے میں رونے لگی. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اسی وجہ سے تو ماں کو اللہ نے بلند کیا ہے. میں کہتا ہوں ایک بار ماں چلی جائے نا تو دوسری ماں نہیں ملے گی. تمہیں باپ نے اور ماں نے کیسے پالا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں پتا ہے. باپ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے. ایک بار باپ چلا جائے, میں دنیا میں تقریر کرتا ہوں مگر یاد رکھو میرا 21 سال پہلے میرے والد کا انتقال ہوا تھا. آج دنیا میری تقریر سنتی ہے, کبھی کبھی سوچتا ہوں میرے باپ نے میری کوئی تقریر نہیں سنی. اگر وہ ایک تقریر سن لیتے تو ساری محنت وصول ہو جاتی. ایک مرتبہ جس نے پیڑ لگایا وہ مالی پیڑ کے چھاؤں میں نہ بیٹھ سکا, مگر آج عالم یہ جن کے ماں باپ ہیں مرنے کے بعد تو دنیا اپنے ماں باپ سے محبت کرتی. جیتے جی ماں باپ سے محبت کرو. ماں پیار کے لیے ہے, ماں محبت کے لائق ہے. اور لوگوں ماں باپ کو راضی کرو. عمر اس عورت کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ادھر دیکھو, اور کہتے ایسا کر مجھے عمر کو معاف کر دے. وہ کہنے لگی میں عمر کو تو معاف نہیں کروں گی, تجھے دعا دوں گی. کہنے لگے نہیں معاف کر دے, چل معاف کر دے. عورت بولی چل تو کہتا ہے نیک آدمی لگتا ہے معاف کر دیتی ہوں. عمر فاروق اعظم نے کہا کرتے لکھ کے دے. کہ میں لکھنا نہیں جانتی ہوں, جاہل عورت ہوں, تو ایسا کر لکھ لے, میں دستخط کر دوں گی. حضرت عمر نے لکھا. ایک عورت ناراض ہو گئی تھی, کون لکھ رہا ہے؟
جو آدھی دنیا کی تقدیر کے فیصلے لکھتا تھا اس وقت وہ عمر. میاں ذرا غور تو کرے, ایسے کر کے ہاتھ سے لکھ کے کہتے ہیں عمر, ایک عورت عمر سے ناراض تھی, عمر نے اسے منا لیا, نیچے دستخط کرنے والی تھی نا, تو ایک دم حضرت علی آگے کہنے لگے اے امیر المومنین آپ یہاں کھڑے. حضرت حذیفہ بولے آپ یہاں کھڑے. اللہ اکبر. جب دونوں کی بات سنی نا تو وہ عورت بولی یہ امیر المومنین ہے کہاں, یہ عمر ہے کہاں. تو پھر وہ عورت پہ پھوٹ پھوٹ کے روئی, کہنے لگی عمر مجھے معاف کر دو, میں نے تو تمہیں عمر نہ سمجھا, میں نے اپنے گھر کا پانی تم سے بھروایا, میں نے جھاڑو لگوائی, مجھے نہیں پتا تھا, میں تو غلاموں کی طرح آواز دے رہی تھی. حضرت عمر نے آگے جا کے اس کا ہاتھ پکڑا, کہا عورت تجھے پتا ہے تو کہاں رہتی ہے؟ مدینے میں رہتی ہے. اگر تجھے تکلیف ہوئی تو میں حضور کو کیا جواب دوں گا. اللہ اکبر. تو ایسا کر دستخط کر دے. دستخط کی. حضرت عمر نے وہ خط لیا اپنے ہاتھ میں, حضرت علی سے کہا دیکھ میرا انتقال مجھے لگتا ہے آپ سے پہلے ہو جائے گا, میں جب مروں تو میری کفن میں یہ پرچہ رکھ دینا, جب قبر میں جاؤں گا تو میرے نبی آئیں گے تو نبی کہیں گے عمر بتا کیسی حکومت کر کے آیا, تو دکھا دوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی عورت ناراض ہو گئی تھی, میں اسے بھی منا کے لے کے آیا ہوں. یار عمر آدھی دنیا کا بادشاہ اگر اپنی ایک عورت کو منا سکتا ہے حکومت میں, تو کیا میں اپنی بہن کو نہیں منا سکتا؟ بولو ذرا بولو. روٹی میں بہن کو نہیں منا سکتا, کیا اپنے باپ کو نہیں منا سکتا, اپنی ماں کو نہیں منا سکتا, کیا میں اپنی بیوی سے معافی نہیں مانگ سکتا جھگڑا ہو جائے تو؟ حضرت عمر ایک دن اپنے گھر آئے تو بہت رو رہے تھے, بیچ میں نے کہا کیوں رو رہے؟ کہنے لگے پڑوس والے بڑے مدینے والے بڑی تعریف کرتے, عمر نے بڑی اچھی حکومت کی ہے. کہیں تمہارا حق تو میں نے ختم نہیں کر دیا. بی بولی آپ نے پوچھا تو بتا رہی ہوں, آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا, وقت نہیں دیا آپ نے, میں چاہتی تھی آپ کے ساتھ رہوں مگر آپ کو کام اتنے بڑے تھے. تو حضرت عمر بولے چل تو ایسا کر اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے. یار عدالتوں میں چکر لگانے سے بہتر ہے کہ کمرے کے اندر بیوی سے معافی مانگ لو, کیا بگڑتا ہے؟ آدھی دنیا کا بادشاہ معافی مانگ رہا ہے, اور تقویٰ بتاؤں کتنا بڑا ہے. حذیفہ وہ حضرت سیدنا ایک صحابی رسول ہے, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, اگر آگے تقریر میں تو بیان کر دوں گا. یہ عمر ہے. حضرت حذیفہ یمان جن کا مدار ہے وہاں پہ مدائن میں, بغداد شریف سے 20 کلومیٹر دور, یہ حضور کے رازدار تھے. کون تھے؟ انہیں حضور نے منافقوں کے نام بتا رکھے تھے. تو جب یہ جس کی نماز پڑھتے تھے صحابہ کہتے ہم بھی اس کی پڑھ لیتے تھے, یہ جس کی چھوڑ دیتے تھے ہم بھی اس کی چھوڑ دیتے تھے. کہتے حضرت حذیفہ ایک دن عمر میرے پاس آئے, رات کا وقت تھا, میں نے دروازہ کھولا تو رو رہے تھے. کہنے لگے یار تجھ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا مجھے بلا لیتے امیر المومنین, میں آ جاتا. کہنے لگے نہیں ایک سوال کرنا ہے, لوگ تو میری بڑی تعریف کر رہے ہیں, مدینے والے بھی سارے لوگ, مگر تجھ سے یہ پوچھنے آیا ہوں حضور نے جو تجھے منافقوں کی لسٹ دی تھی اس میں عمر کا نام تو نہیں؟ کہنے لگے میں اپنے باپ کی موت پہ اتنا نہیں رویا تھا جو اس بات پہ رویا. کہنے لگے امیر المومنین آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ کا اس لسٹ میں نام تو چھوڑے, یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا. البتہ میں نے یہ بار بار سنا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. آج میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, بس ختم. جب میں کہتا ہوں ختم کر رہا ہوں تو کر رہا ہوں, توجہ کریں میری بات. موت قریب قریب آ رہی ہے. ادھر دیکھو, میں نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا ہے جوان لڑکوں کو. میں 18-21 سال کے لڑکے کو میں نے دفن کیا کچھ دنوں پہلے, تو نیچے میں نے ہاتھ میں اس کا میں سر میں نہلا رہا تھا, تو اس کا پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا, تو میری انگلیاں اس کے سر کے اندر داخل ہوئی, تو اس کی ایک نوکدار ہڈی تھی سر میں, وہ میری انگلی پہ لگی تو خون نکل گیا. ایک صاحب رونے لگے, میں رو رہا تھا تو ایک صاحب بولے آپ کیوں رو رہے ہیں, تکلیف ہو گئی؟ میں نے کہا تکلیف نہیں ہوئی ہے, حدیث یاد آ گئی. کہا کون سی؟ میں نے حضور فرماتے ہیں جب مردہ ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال, تو مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا, تیرے اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو پوسٹ مارٹم کرنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. میں مذاق کر رہا ہوں, میں منافق ہوں, مسلمان نہیں ہوں, میرا غسل نہیں ہوگا. تو میں بولے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں, سفر میں رہتا ہوں اور میں نے وہ جگہ دیکھی ہے وہ شراب پی کے چیرتے ہیں پوسٹ مارٹم کے. میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے جب موت دینا آسانی کی موت دے, پوسٹ مارٹم والی موت مت دینا, اپنی رحمتوں سے موت دینا, اپنے فضل والی موت دینا. آپ کو پتا ہے فضیل بن نیاز کہتے ہیں میرا ایک دوست, میرا شاگرد تھا, عالم تھا, وہ جب مرنے کا وقت ہوا تو میں نے کہا قرآن پڑھ لے, یاسین پڑھنے لگا. اس نے کہا میں قرآن سے نفرت کرتا ہوں, بند کر لو.
کہتے پھر میں نے کہا کلمہ پڑھ لے بیٹے. وہ کہتے ہیں وہ کلمے سے نفرت کر کے مر گیا. میں کہنے لگے اللہ میرا شاگرد تھا, کیسے اس کا ایمان لٹ گیا. میں نے خواب میں دیکھا, کہتے تو وہ جہنم کی بیڑیوں میں گرفتار تھا, فرشتے جہنم میں لے جا رہے تھے. میں نے پوچھا اوے تو تو میرا شاگرد تھا, تو کیسے برباد ہو گیا. کہنے لگا حضور میں بیمار ہوا تھا تو ایک حکیم نے مجھے ایک شراب کا پیالہ پلا دیا تھا, اس شراب کی وجہ سے میرا ایمان چھین لیا گیا. شرابی جہنم میں جائے گا, زانی زنا کرنے والا. جنت میں سب سے خوبصورت جو نعمت ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا, مگر اللہ فرماتا ہے کہ میں زانی کو محبوب معاف بھی کر دوں گا نا تو جنت میں اپنا دیدار نہیں کروں گا. یہ آنکھیں بے حیائی والی اے میرے دوستو, میرے رب سے توبہ کر لو. میرا اور آپ کا جنازہ ایک دن اٹھنے والا ہے. دوسرے رشتہ دار ہاتھ ایسے کر کے مٹی پھینک دیں گے. مٹی کس کے حوالے کر دیں گے؟ قبر کے حوالے. اے لوگوں, میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ مردہ دفن کرنا بند کر دیں گے, فرماتے ہیں مجھے اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ مردہ دفن کرنا بند کر دیں گے, مجھے اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ مردہ دفن لوگ کرنا بند کر دیں گے تو میں بتاتا کہ قبر میں کیسا عذاب ہوتا ہے. فرماتے ہیں حضور ساری دنیا کے لوگ سو رہے ہیں, جب قبر میں جائیں گے تو آنکھ کھل جائے گی. وہ لوگوں مرنے سے پہلے اپنے رب سے توبہ میرے دوستو, میرے بھائیوں کر لو. اگر یہ بتاؤ کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کے اگر میرے بستر کے نیچے سانپ ہے تو کیا میں سو پاؤں گا پوری رات؟ بتاؤ. تو پھر اگر سانپ کے ڈر سے نہیں سو پاتا تو پھر میں نمازوں کو کیوں سوتے سوتے نکال دیتا ہوں؟ مجھے اللہ سے ڈر نہیں. ایک مرتبہ ایک آدمی نے قرآن کی آیت پڑھی, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں. حضرت عمر گھوڑے سے نیچے گر گئے. آیا سن کے منہ میں چوٹ آئی. کسی نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرتا ہوں. ہم ڈرتے ہیں؟ مجھے بتاؤ میرے بھائی, توبہ کر لو. آخری واقعہ یہ ہے, امام حسن بصری کے زمانے میں ایک عورت تھی, اس کے بیٹا تھا, وہ روز تقریر سننے آتی تھی آپ کی. اس کا بیٹا تھا, اس کا آدمی کا انتقال ہو گیا, بیٹا جوان ہو گیا. لوگوں نے کہا شادی کر لے, اس نے نہیں کی. بیٹے کو پالا, مگر بیٹا بڑا ہوا, پیسہ بہت تھا, بگڑ گیا, نوجوان لڑکوں کے ساتھ شراب پینے لگا, زنا کرنے لگا, بدکاریاں کرنے لگا. ایسی بدکاریاں کی ایسی کہ امام حسن بصری نے اسے مرید بھی کیا. 70 بار توبہ کرائی مگر توبہ توڑتا جاتا تھا, توبہ کرتا جاتا تھا. زنا کرتے کرتے زندگی گزر گئی اس کی. آخر وہ موت کا وقت قریب آ گیا. وہ جوانی میں ٹی بی کا مریض ہو گیا. ٹی بی مرض پرانا ہے تو اور دوا اس کی ابھی ایجاد ہوئی ہے. ماں بولی بیٹے میرے لال, تجھے ٹی بی میں مرتے ہوئے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. میرے بیٹے تو اچھا ہوتا کہ تو جہنم میں جا رہا ہے, اچھا ہوتا کہ تو توبہ کر لیتا. امی ہم میری توبہ کون مانے گا؟ میں نے تو پوری رات زنا کی, بدکاری کی, شرابوں میں پڑا ہوں, میں اللہ کے خلاف گیا ہوں, میں نے بہت گناہ کیا. ماں بولی اللہ معاف کرنے والا ہے. تو کب میرے پیر کو بلا لا, کر لوں گا توبہ, سچی کر لوں گا, جا بلا لا. پیر کے پاس گئی تو حضور میرے بیٹے کو جو ہے نا وہ معاف کر دیجئے, وہ توبہ کروا دیجئے. کہا تیرے بیٹے کو چل بھاگ, میں اس کی بات نہیں مانتا. امام حسن بصری سے کہنے لگی حضور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا دیں آپ. وہ کہتا ہے مر جاؤں تو نماز جنازہ پڑھوا. کہا اس سے کہہ دینا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا, میں اس کی توبہ کو توبہ نہیں مانتا. ماں گئی, بیٹے نے کہا میرے پیر آ گئے. کہا نہیں. انہوں نے کہا تیری توبہ نہیں مانتے, تو بار بار توڑتا ہے, بار بار توبہ کرتا ہے. کہا تو پھر تو نے کہا نہیں نماز جنازہ؟ کہا میں نے کہا تھا مگر وہ کہنے لگے تیرا بیٹا اتنا گنہگار ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا. اتنا سنا تھا تو وہ رو کے بولا کیا میں اتنا گنہگار ہوں؟ کہا ہاں. کہا تو پھر میری ماں ایک بات سن, میں نے لوگوں کو تو ستایا ہے, میں نے تجھے ہی بہت ستایا, چل اللہ معاف نہ کرے, تو مجھے معاف کر دے. تو ماں سے ہاتھ چھوڑ کے بولا ایسا کر مجھے معاف کر دے. ماں بولی چل میں نے تو بیٹے تجھے معاف کیا. پھر وہ دہاڑے مار کے رویا. ماں نے کہا کیوں رویا؟ کہا ماں جب تو 1 درجے پیار کرتی ہے, تو نے اتنی جلدی معاف کر دیا, تو اللہ تو 70 درجے زیادہ پیار کرتا ہے, وہ مجھے معاف نہیں کرے گا کیا؟ یہ رو رو کے بولا چل ماں آمین کے. اب بیٹا آخری سچکیاں لے کے کہتا ہے والد مجھے معاف کر دے, میں نے بڑے گناہ کیے, میرے رب میں بھاگا ہوا تیرا مجرم, میں نے بڑی خطائیں کی ہیں, مجھے معاف کر دے. میاں روتے روتے ہچکی بندی مر گیا. وہ مرا, دروازے پہ دستک ہوئی. ماں نے بیٹی ماں نے دیکھا دروازے پہ دستک ہوئی. کون؟ کہ میں حسن بصری. دروازہ کھول کے بولا آپ کیوں آ گئی, آپ کیوں آ گئے؟ کھول کے بولی آپ کیوں تشریف لے آئے, آپ نے تو منع کر دیا. کہ میں نے منع ضرور کر دیا تھا مگر مجھے کیا پتا تھا, میرے اس مرید پر اتنا کرم ہوا کہ میں سویا تھا تو مجھے ہاتھ میں غیب سے آواز آئی, حسن بصری تو میرا دوست ہے,
ایک میرا دوست تیرے پڑوس میں انتقال کر گیا, جا اس کی نماز جنازہ پڑھ لے. میں نے پوچھا تو تیرا بیٹا جنازہ, تیرا بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا. اللہ اکبر, آخری سانس میں کہا تھا مرب معاف کر دے. اللہ نے کیسا معاف کیا, کیسا جنتی بنا دیا. کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ گردن کڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کریں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ گردن کڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے نیچے ہاتھ کریں. جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا اور مسکرانا نہیں, دھیان سے بتاؤ. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. آپ میں کتنے لوگ ایسے جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, سوچ سمجھ کے کھڑے ہوں. جو آج سے داڑھی نہ مڑائے, آج سے سنت رسول کے ساتھ جیے, وہ عاشق رسول کھڑے ہو جائیں. جو کھڑے رہیں, 100 شہیدوں کا ثواب ہے. جو داڑھی پوری کرے گا اس کو بھی, جو رکھائے گا اسے بھی, چھوٹی داڑھی والے کو بھی 100 شہیدوں کا ثواب ہے. ہاتھ اوپر کر لے داڑھی رکھانے والے, داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جاؤ, نہیں رکھاؤ گے؟ جو رکھا ہے, جس کے جی میں آئے وہ پائے. جس کی داڑھی پہلے سے ہو وہ نہ کھڑا ہو, جس کی چھوٹی ہو آپ کھڑے ہو جائیں. آپ ہاتھ اوپر کرو, داڑھی رکھانے والوں اوپر ہاتھ کرو. اللہ دیکھ رہا ہے. کہو اللہ اور رسول کو دعا بنا کر کہتے ہیں, آج کے بعد حضرت عمر کے ذکر میں نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. بیٹھ جائیں. ادھر دیکھو, ادھر دیکھو. آج کے بعد نماز کی پابندی کرو گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ رکھو انشاءاللہ, دونوں ہاتھ رکھے انشاءاللہ. نیت کرو, نیت کرو, ہاتھ لا کے کہو. نوجوانوں ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ. اے اللہ رب العالمین, ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے اور اٹھوانا میرا کام ہے, اور نمازی بنا دینا یہ تیرا کام ہے. میرے رب سے قبول فرما لے. ہاتھ نیچے کریں. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. کم سے کم 100 بار روز درود پڑھ کے نکلیں گے گھر سے. نوجوانوں دل سے کہو انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ طلبہ بیٹھے ہیں, ان کی جوتیاں ہمارے سروں پہ رکھی جائیں تب بھی کم ہے, کیونکہ ان کے پیروں کو فرشتے اپنے پروں پر لیتے ہیں. یہ مدرسے کے طلبہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے. اور یہ اپنے